والقرآن الحمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. بالا توحید کے مدوانوں شرمائے رسالوں کے پروانوں اولیاء یوم کے جانے والوں آئیے ہمراہ سے مل کر بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ دین اسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور طیب آواز بلند صلی اللہ دیوان ادھر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں دیوان ادھر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں دیوان ادھر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ کہ سرکار آ رہے ہیں بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ ہرا جھنڈا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ ہرا جھنڈا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں اور عاشق نے غار سور میں عاشق سے یہ کہا عاشق نے غار سور میں عاشق سے یہ کہا انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں عاشق نے غار سور میں عاشق سے یہ کہا انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں سبحان اللہ اور شاعر کہتا ہے قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا اور یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا اور بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا اور بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا اور تجھ پر قربان میری جان ربیع الاول تجھ پر قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا تجھ پر قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا اور خواجہ ہند کا ہم پر احسان ہے یارو خواجہ ہند کا ہم پر احسان ہے یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا حضرات محترم خطبہ مسلمانوں کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آپ نے بہت ہی اچھی انداز کے اندر اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا اور ایک بہترین مفسر اور مدلل بیان آپ نے سماعت کیا ہے چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو حق کہنے حق سننے اور حق کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک اشعار پڑھا کہ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں
حضرات محترم بس چند منٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہرے جھنڈے کے تعلق کے ساتھ آپ پہلے یہ بات سماعت فرمائیں کہ جو ہم نبی کی ولادت پر جھنڈا لگاتے ہیں یہ سنت ہے نہ کہ بدعت ہے. اور یہ سنت حضرت جبرائیل امین کی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا لگانا جو ہے یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ سنیوں کا کام ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کا کام نہیں ہے بلکہ سنی وہ کرتے ہیں کہ جو جبرائیل امین نے کیا ہے. سبحان اللہ. سے کروایا ہے. سبحان اللہ. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے لخت جگر کی ولادت کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ میری آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے جبرائیل امین آ رہے ہیں. کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تین ہرے جھنڈے ہیں. سبحان اللہ. جبرائیل امین آتے ہیں, زمین پر آتے ہیں اور حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کے اندر تین ہرے جھنڈے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امین آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک جھنڈا جو ہے مشرق کے اندر لگاتے ہیں, دوسرا جھنڈا مغرب کے اندر لگاتے ہیں اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگاتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ جبرائیل کو بھیجا کس نے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ بھیج رہا ہے آگے محبوب کی خوشی کے اندر جھنڈے لگا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جھنڈے لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. جبرائیل امین نے ایک جھنڈا مشرق کے اندر, دوسرا مغرب کے اندر اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جھنڈا لگانا صرف سنیوں کا کام نہیں ہے بلکہ سنی وہ کام کرتے ہیں کہ جو جبرائیل امین نے کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب جھنڈا لگانا یہ کس کی سنت ہے؟ جبرائیل امین کی. سبحان اللہ. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں, یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہیں, یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں, تو آپ نے صرف سمپل جواب دینا ہے کہ یہ ہم جبرائیل امین کی سنت ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہاں سے دیکھیں کہ جھنڈا لگانا جو ہے جبرائیل امین کی سنت ہے اور خوشی منانا جو ہے یہ بھی جبرائیل امین کی سنت ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت ہوتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوشیاں منا رہا ہے, جبرائیل امین بھی خوش ہے, میکائیل خوش ہے, اسرافیل خوش ہے, یہاں تک کہ سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں, ساری کائنات خوش ہے, یہ پرندے خوش ہیں, جانور خوشیاں منا رہے ہیں, ساری دنیا خوشیوں کے عالم میں ہے, خوشیاں منا رہی ہے. اللہ رب العزت بھی خوش ہے, اس کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن 12 ربیع الاول کے دن ایک ایسا شخص تھا جو اس دن بھی رو رہا تھا, اس دن بھی چلا رہا تھا اور آوازاری کر رہا تھا. اللہ اکبر. یہ کون شخص تھا جو نبی کی ولادت پر رو رہا تھا, جو نبی کی آمد پر خوشی نہیں منا رہا تھا؟ اللہ اکبر. تاریخ کا اگر وہ باب پڑھا جائے, تاریخ کا مطالعہ کیا جائے, حدیث پاک کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو تشریف لاتے ہیں. لیکن ساری کائنات خوش ہے, اللہ رب العزت بھی خوش ہے, لیکن یہ شیطان ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے. شیطان نبی پاک کی ولادت کے اوپر رو رہا ہے, آوازاری کر رہا ہے, چیخ رہا ہے. اتنے میں سارے شیطان جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں اے ہمارے سردار تم کیوں رو رہے ہو, تم کیوں آوازاری کر رہے ہو؟ تو سارے شیطانوں کا جو سردار ہے اس نے
سے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج وہ آ گیا ہے جو اس دنیا کو اندھیرے سے نکالے گا اور اجالے کی طرف لے کر آئے گا. آج وہ آ گیا ہے جو اپنی امت کو بخشوانے کے لیے ہمیشہ رب حبلی امتی کہے گا, اور وہ آ گیا ہے جو میرا راستہ ختم کر دے گا اور اپنی امت کو جو ہے دوزخ کی طرف سے دور لے جائے گا اور اپنی امت کو جنت کی طرف لے جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, جس نے عید میلاد النبی زندہ باد, زندہ باد, جس نے عید میلاد النبی زندہ باد, زندہ باد, کی آمد, مرحبا, محبوب کی آمد, مرحبا, مدنی کی آمد, مرحبا, امینوں کے لال کی آمد, مرحبا, دیوانوں بولو مرحبا, ہمارا چھوڑو مرحبا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اب دوسری بات کہ یہ سوال بھی ہوتا ہے اور بہت جگہ یہ بات پوچھی بھی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے اندر تشریف کیوں نہیں لائے گے؟ واقعی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر ہمارے نبی رات کے اندھیرے کے اندر تشریف لے آتے تو یہ رات جو ہے اپنے مقدر کے اوپر ناز کرتی اور یہ رات دن کو کہیں نہ سناتی. یہ رات اس دن سے کہتی کہ اے دن تیری کیا قدر ہے, تیری کیا شان ہے, تیری کیا عزت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر تشریف لاتے تو یہاں سے رات کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا, بلکہ رات کو فضیلت مل جاتی. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے کے اندر تشریف لے آتے تو یہ دن رات کو تعین سناتا کہ اے رات تیری کیا قدر ہے, تیری شان کیا ہے, تیری عزت و تیرا وقار کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر تشریف لاتے اور اس دن کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے دیوانوں, میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے. نہ رات کو ناراض کیا ہے, نہ دن کو ناراض کیا ہے, بلکہ رات ختم ہو رہی تھی, رات جا رہی تھی, اندھیرا ختم ہو رہا تھا اور اجالا آ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رات کو ناراض کیا ہے اس لیے کہ رات ختم ہو رہی تھی. رات بھی اپنی جگہ خوش ہے, دن بھی اپنی جگہ خوش ہے, اس لیے کہ رات ختم ہو رہی تھی اور دن کا اجالا پھیل رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لائے, آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کا ماحول کیسا تھا, مکہ کے حالات کیسے تھے. یہ دنیا اندھیرے کے اندر غرق تھی, روشنی کا نام و نشان نہیں تھا. مکہ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مکہ کا بازار ہے, مکہ مکرمہ ہے. آقا کریم کی ولادت سے پہلے تاریخ کے اندر لکھا جاتا ہے اگر لوگ بازار کے اندر چلتے تھے تو چلتے چلتے اگر کسی کا پاؤں کسی کے پاؤں کے ساتھ لگ جاتا تو تلواریں نکل آتی, اور بازار کے اندر چلتے چلتے اگر کسی کا کاندھا دوسرے آدمی کے کاندھے سے ٹکرا جاتا تو تلواریں نکل آتی, سر قلم کر دیے جاتے. یہ مکہ کی تاریخ رہی ہے, یہ مکہ کے حالات رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے جو ہے پوری دنیا اندھیرے کا شکار تھی, لیکن جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت آمینہ کا لال اس دنیا کے اندر تشریف آتا ہے تو اندھیرا بالکل ختم ہو جاتا ہے, اجالا ہی اجالا پھیل جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صرف ایک بات آپ کو سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا.
مکہ مکرمہ کے اندر جب میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے، جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت آ کر کے ولادت ہوتی ہے، تو جب صبح کا اجالا پھیلتا ہے، سرداران قریش جو ہیں، مکہ کے جو جوان ہیں، مکہ کے جو سردار ہیں، آپس میں ملتے ہیں، دوشہ سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، آج کا کیا ماحول ہے، آج یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ آج نور ہی نور کہاں سے آیا ہے، یہ مکہ کی گلیاں چمک کیسے رہی ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تب تک ایک سرداران قریش اور آ جاتا ہے، وہ آنے کے بعد کہتا ہے اے مکہ کے نوجوانوں، تم کہاں جانے کی میٹنگ کر رہے ہو، تم کون سے علاقے میں جانے کی تجارت کر رہے ہو؟ تو سرداران قریش جواب دیتے ہیں ہم کہیں جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ ہم کسی علاقے کے اندر جا رہے ہیں، بلکہ ہم آج کے اس دن کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ مکہ کے اندر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ مکہ کے اندر نور کہاں سے آیا ہے، یہ روشنی کہاں سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات اگر آپ سنیں گے، اب آگے جو بیان کیا اس نوجوان نے، اگر وہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے اے سرداران قریش، آج جو میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر بیان کروں گا تو تم تعجب کرو گے۔ ان سرداران قریش نے کہا کہ تم کیا دیکھ کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آج صبح صادق کے وقت جب میں اپنی بکریوں کے اندر گیا، جب میں نے اپنی بکریوں کو دیکھا تو میری وہ بکریاں جو کبھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی، جن کے تھن دودھ سے خشک پڑے ہوئے تھے، جن کے تھنوں میں کبھی دودھ ہی نہیں تھا، اللہ اکبر، آج صبح صادق کے وقت جب میں اپنی بکریوں کو دیکھا ہے تو ان کے تھنوں کے اندر دودھ ہی دودھ نظر آ رہا ہے، ان بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تب تک تیسرا نوجوان آتا ہے، وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے اگر میں بیان کروں گا تو تم تعجب کرو گے۔ کہا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا آج صبح صادق کے وقت جب میں اپنے باغ کے اندر گیا، جب میں نے اپنے باغ کو دیکھا تو وہ درخت جو کبھی جو ہرے کر نہیں تھے، جو سوکھے ہوئے درخت تھے، آج صبح صادق کے وقت میں نے دیکھا کہ میرے باغ کے سارے درخت ہرے بھرے دکھائی دے رہے ہیں اور ہم لگے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ مکہ کی بات سنا رہا ہوں، جب نبی کی ولادت ہوئی تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے باغ کے اندر پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے باغ کے جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اتنے میں ایک نوجوان جو آتا ہے، وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم کون سے علاقے میں تجارت کرنے کی بات کر رہے ہو، تم کون سے ملک کے اندر جانے کی بات کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم کسی علاقے کے اندر تجارت کرنے نہیں جا رہے ہیں، نہ ہی کوئی سامان بکری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ آج کے ماحول کا جائزہ لے رہے ہیں، مکہ کی خوشبو کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے، یہ نور کہاں سے آیا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جو میں دیکھ کر آیا ہوں اگر بیان کروں گا تو تم سب تعجب کرو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کیا دیکھ کر آیا ہے؟ کہا کہ آج صبح صادق کے وقت میرا باپ جو کافی عرصے سے بیمار تھا، میں نے سب طبیبوں کو دکھا دیا، ڈاکٹروں کو دکھا دیا، سب نے لا علاج کر دیا، لیکن جو میرا باپ کافی عرصے سے بیمار تھا، آج صبح کا سویرا جیسے ہی ہوا میرا باپ بنا دوائی کے اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرا باپ بغیر دوائی کے صحت اچھی ہو جاتی ہے، بغیر دوائی کے اس کی صحت واپس آ جاتی ہے، اور بغیر دوائی کے طاقت آ جاتی ہے اور اسے شفا مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہی بات ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان ہو آتا ہے، وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ جو میں دیکھ کر آیا ہوں اگر بیان کروں گا تو تم تعجب کرو گے۔ کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا آج صبح صادق کا جب وقت ہوا تو میں خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو سرداران قریش عبد المطلب ہے، اللہ اکبر، وہ جو سرداران قریش عبد المطلب ہے، میں نے دیکھا کہ وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میری نگاہ یہ فیصلہ نہیں کر سکی یہ عبد المطلب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا خانہ کعبہ عبد المطلب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی در و دیوار جو ہے وہ عبد المطلب کی طرف جھکی
ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ باتیں ہو رہی ہیں اور حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ جب میرا لفظ جگر اس دنیا کے اندر آیا, جب میرا پوتا کی ولادت ہوئی ہے, تو میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا, خانہ کعبہ کی در و دیوار جو ہے, خانہ کعبہ کی در و دیوار جو ہے وہ میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے, حضرت آمینہ کے حجرے کی طرف جھکی ہوئی ہے. حضرت عبدالمطلب نے خانہ کعبہ سے سوال کیا, اے خانہ کعبہ, ساری دنیا تیری طرف جھکتی ہے, ساری دنیا تیری طرف جھک کر نماز ادا کرتی ہے, تجھے سجدہ کرتی ہے, تیری طرف اپنی پریشانی کو جھکاتی ہے, اے خانہ کعبہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو آج میری بیٹی جو ہے آمینہ کے حجرے کی طرف جھک رہا ہے. اللہ اکبر. خانہ کعبہ نے جواب دیا کہ بے شک میں ساری دنیا کا کعبہ ہوں, لیکن قسم خدا کی آج میرا کعبہ بھی اس دنیا کے اندر تشریف لے آیا ہے. کعبہ نے کہا کہ آج وہ آ گئے ہیں جو مجھے 360 دکھوں سے نجات دلائیں گے. سبحان اللہ. آج وہ آ گئے ہیں جو مجھے پاک کر دیں گے, مجھے صاف کر دیں گے اور مجھے جو ہے پاکی کا گھر بنا دیں گے, صرف خدا کا گھر بنا دیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس دنیا کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے, اجالا ہی اجالا آ جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیارے دیوانوں, بس بات یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو بنایا ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے, اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی, میں اپنے رب ہونے کی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب اگر میں آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا نہ کرتا تو مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی, میں اپنے رب ہونے کی ربوبیت کو بھی دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرتا. تو پتہ کیا چلا, اگر ہمیں رب کی پہچان ملی ہے, ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. اللہ کے محترم کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں, یہ تیسری عید کہاں سے آ جاتی ہے. میری ملت کے نوجوانوں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اسلام پڑھنے کی ضرورت ہے اور اسلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور اسلام پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں نہیں ہیں, بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بھی عید فرما دیا ہے. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں نہیں ہیں بلکہ بہت ساری عیدیں ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا ایمان ہے یہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ اسلام کے اندر اگر ہمیں عید الفطر ملی ہے, اگر ہمیں عید البقرہ ملی ہے, اگر ہمیں کوئی باقی عیدیں ملی ہے تو سب عید جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اگر یہ عید نہ آتی تو قسم خدا کی ہمیں کوئی بھی عید نہ ملتی. جیسے کہ میں پہلے شعر میں آپ کو سنایا کہ اگر ربیع الاول کا یہ مہینہ نہ آتا, آقا کریم نہ آتے تو قرآن نہیں آتا, رمضان نہیں آتا. اگر ہمیں رمضان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے, اگر قرآن ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے. یہاں تک اگر ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اگر آقا کریم اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو یہ سبزہ یہ درخت, پیڑ پودے, یہ جو آپ کو زمین کی سبزہ زاری نظر آ رہی ہے, یہ کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بس مختصر بات یہی ہے اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے, اپنے کان کھول کے سمجھنی ہے کہ ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری
कायनात को पैदा किया है। अगर वो नबी ही तशरीफ न लाते तो हम कहाँ से होते, हमारा जिस्म कहाँ से होता। फिर जो इनकार करते हैं उन्हें अपनी बदबख्ती पर मातम करना चाहिए। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाद को शिरक कहते हैं, यार तुम अपने बेटे की शादी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारा इंतजाम करते हैं, वहाँ पर हमें जो है शिरक और बिदअत के तत्व याद नहीं आते हैं, वहाँ पर हमें दलीलें याद नहीं आती हैं। लेकिन जैसे ही 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है, न जाने तुम्हें दलील कहाँ से याद आती है, ये फतवा कहाँ से आ जाता है, शिरक और बिदअत कहाँ से आ जाती है। तुम नबी का मिलाद मनाने के लिए तुम फतवा मांगते हो, दलील मांगते हो। कसम खुदा की अपने बेटे की शादी करते हो, वहाँ पर तुम्हें शरीयत नजर नहीं आती है, वो गैर शरीयत काम करते हो, वो नाजायज काम तुम शादियों के अंदर करते हो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाए हैं, तो जिनका शरीयत के अंदर कोई वजूद ही नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिस नबी ने हमें दीन दिया है, इस्लाम दिया है, और जो हम कलमा पढ़ते हैं वो भी उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें मिला है। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक देने, हक सुने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कहा आप सब ने सुना, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के सुनने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह तआला व लिकुम। وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बादाए तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के चाहने वालों, आइए हम आपसे मिलकर बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि दीवार उधर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवार उधर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवार उधर सजाओ सरकार आ रहे हैं और मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ कि सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, हरा झंडा लगाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, हरा झंडा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शायर कहता है, कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता,
اور یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا؟ سبحان اللہ، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا؟ اور بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ اور بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پر قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پر قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا؟ تجھ پر قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ اور خواجہ ہند کا ہم پر احسان ہے یارو، خواجہ ہند کا ہم پر احسان ہے یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آپ نے بہت ہی اچھے انداز کے اندر اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا اور ایک بہترین مفسر اور مدلل بیان آپ نے سماعت کیا ہے۔ چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک اشعار پڑھا کہ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، بس چند منٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہرے جھنڈے کے تعلق کے ساتھ آپ پہلے یہ بات سماعت فرمائیں کہ جو ہم نبی کی ولادت پر جھنڈا لگاتے ہیں یہ سنت ہے نہ کہ بدعت ہے، اور یہ سنت حضرت جبرائیل امین کی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امین کی سنت ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہرا جھنڈا لگانا جو ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ سنیوں کا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ سنی وہ کرتے ہیں کہ جو جبرائیل امین نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے کروایا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سب کی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میرے لخت جگر کی ولادت کے وقت میں نے کیا دیکھا کہ میری آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے جبرائیل امین آ رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے ہاتھ کے اندر 3 ہرے جھنڈے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبرائیل امین آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کے اندر 3 ہرے جھنڈے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک جھنڈا جو ہے مشرق کے اندر لگاتے ہیں، دوسرا جھنڈا مغرب کے اندر لگاتے ہیں، اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ جبرائیل کو بھیجا کس نے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ بھیج رہا ہے اپنے محبوب کی خوشی کے اندر جھنڈے لگوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبرائیل آمین جھنڈے لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جبرائیل آمین نے ایک جھنڈا مشرق کے اندر، دوسرا مغرب کے اندر، اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جھنڈا لگانا صرف سنیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ سنی وہ کام کرتے ہیں کہ جو جبرائیل آمین نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب جھنڈا لگانا یہ کس کی سنت ہے؟ جبرائیل آمین کی۔ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہیں، یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، تو آپ نے صرف سمپل جواب دینا ہے کہ یہ ہم جبرائیل آمین کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہاں سے دیکھیں کہ جھنڈا لگانا جو ہے جبرائیل آمین کی سنت ہے، اور خوشی منانا جو ہے
یہ بھی جبرائیل امین کی سنت ہے۔ اب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب نبی پاک اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوشیاں منا رہا ہے، جبرائیل امین بھی خوش ہیں، میکائیل خوش ہیں، اسرافیل خوش ہیں، یہاں تک کہ سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، ساری کائنات خوش ہے، یہ پرندے خوش ہیں، جانور خوشیاں منا رہے ہیں، ساری دنیا خوشیوں کے عالم میں ہے، خوشیاں منا رہی ہے، اللہ رب العزت بھی خوش ہے، اس کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن 12 ربیع الاول کے دن ایک ایسا شخص تھا جو اس دن بھی رو رہا تھا، اس دن بھی چلا رہا تھا اور آہوزاری کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! یہ کون شخص تھا جو نبی کی ولادت پر رو رہا تھا، جو نبی کی آمد پر خوشی نہیں منا رہا تھا؟ اللہ اکبر! تاریخ کا اگر وہ باب پڑھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، حدیث پاک کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو تشریف لاتے ہیں، لیکن ساری کائنات خوش ہے، اللہ رب العزت بھی خوش ہے، لیکن یہ شیطان ہے کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، شیطان نبی پاک کی ولادت کے اوپر رو رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ اتنے میں سارے شیطان جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں، اے ہمارے سردار، تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں آہوزاری کر رہے ہو؟ تو سارے شیطانوں کا جو سردار ہے اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج وہ آ گیا ہے جو اس دنیا کو اندھیرے سے نکالے گا اور اجالے کی طرف لے کر آئے گا۔ آج وہ آ گیا ہے جو اپنی امت کو بخشوانے کے لیے ہمیشہ ربی حبلی امتی کہے گا، اور وہ آ گیا ہے جو میرا راستہ ختم کر دے گا اور اپنی امت کو جو ہے دوزخ کی طرف سے دور لے جائے گا اور اپنی امت کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ حیدری! حیدری! جشن عید میلاد النبی! زندہ باد! زندہ باد! جشن عید میلاد النبی! زندہ باد! زندہ باد! سرکار کی آمد! مرحبا! محبوب کی آمد! مرحبا! مدنی کی آمد! مرحبا! امینہ کے لال کی آمد! مرحبا! دیوانہ بولو، مرحبا! شرمانا چھوڑو، مرحبا! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دوسری بات کہ یہ سوال بھی ہوتا ہے اور بہت جگہ یہ بات پوچھی بھی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے اندر تشریف کیوں نہیں لائے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہمارے نبی رات کے اندھیرے کے اندر تشریف لے آتے تو یہ رات جو ہے اپنے مقدر کے اوپر ناز کرتی اور یہ رات دن کو طعنہ سناتی، یہ رات اس دن سے کہتی کہ اے دن تیری کیا قدر ہے، تیری کیا شان ہے، تیری کیا عزت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے اندر تشریف لاتے تو یہاں سے رات کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا، بلکہ رات کو فضیلت مل جاتی۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے کے اندر تشریف لے آتے تو یہ دن رات کو طعنہ سناتا کہ اے رات تیری کیا قدر ہے، تیری شان کیا ہے، تیری عزت و تیرا وقار کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر تشریف لاتے اور اس دن کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا۔ آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ رات کو ناراض کیا ہے نہ دن کو ناراض کیا ہے، بلکہ رات ختم ہو رہی تھی، رات جا رہی تھی، اندھیرا ختم ہو رہا تھا اور اجالا آ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رات کو ناراض کیا ہے، اس لیے کہ رات ختم ہو رہی تھی، رات بھی اپنی جگہ خوش ہے، دن بھی اپنی جگہ خوش ہے، اس لیے کہ رات ختم ہو رہی تھی اور دن کا اجالا پھیل رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لائے، آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کا ماحول کیسا تھا، مکہ کے حالات کیسے تھے۔ یہ دنیا اندھیرے کے اندر غرق تھی، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ مکہ کی تعریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مکہ کا بازار ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ آقا کریم کی ولادت سے پہلے تاریخ کے اندر لکھا جاتا ہے، اگر لوگ بازار کے اندر چلتے تھے تو چلتے چلتے اگر کسی کا پاؤں کسی کے پاؤں کے ساتھ لگ جاتا تو تلواریں نکل آتی، اور بازار کے اندر چلتے چلتے اگر کسی کا کاندھا دوسرے آدمی کے کاندھے سے ٹکرا جاتا تو تلواریں نکل آتی، سر قلم کر دیے جاتے۔ یہ مکہ کی تاریخ رہی ہے، یہ مکہ کے حالات رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے جو ہے پوری دنیا اندھیرے کا شکار تھی، لیکن جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت آمینہ کا لال اس دنیا کے اندر تشریف لاتا ہے تو اندھیرا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اجالا ہی اجالا پھیل جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف ایک بات آپ کو سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے، جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت آقا کی ولادت ہوتی ہے تو جب صبح کا اجالا پھیلتا ہے، سرداران قریش جو ہیں، مکہ کے جو جوان ہیں، مکہ کے جو سردار ہیں، آپس میں ملتے ہیں، دو شخص ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، آج کا کیا ماحول ہے، آج یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ آج نور ہی نور کہاں سے آیا ہے، یہ مکہ کی گلیاں چمک کیسے رہی ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تب تک ایک سرداران قریش اور آ جاتا ہے، وہ آنے کے بعد کہتا ہے اے مکہ کے نوجوانوں، تم کہاں جانے کی میٹنگ کر رہے ہو، تم کون سے علاقے میں جانے کی تجارت کر رہے ہو؟ تو وہ سرداران قریش جواب دیتے ہیں ہم کہیں جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ ہم کسی علاقے کے اندر جا رہے ہیں، بلکہ ہم آج کے اس دن کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ مکہ کے اندر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ مکہ کے اندر نور کہاں سے آیا ہے، یہ روشنی کہاں سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات اگر آپ سنیں گے، اب آگے جو بیان کیا اس نوجوان نے، اگر وہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے اے سرداران قریش، آج جو میں دیکھ کر آیا ہوں اگر بیان کروں گا تو تم تعجب کرو گے۔ ان سرداران قریش نے کہا کہ تم کیا دیکھ کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آج صبح صادق کے وقت جب میں اپنی بکریوں کے اندر گیا، جب میں نے اپنی بکریوں کو دیکھا تو میری وہ بکریاں جو کبھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی، جن کے تھن دودھ سے خشک پڑے ہوئے تھے، جن کے تھنوں میں کبھی دودھ ہی نہیں تھا، اللہ اکبر، آج صبح صادق کے وقت جب میں نے اپنی بکریوں کو دیکھا ہے تو ان کے تھنوں کے اندر دودھ ہی دودھ نظر آ رہا ہے، ان بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تب تک تیسرا نوجوان آتا ہے، وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے اگر میں بیان کروں گا تو تم تعجب کرو گے۔ کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا آج صبح صادق کے وقت جب میں اپنے باغ کے اندر گیا، جب میں نے اپنے باغ کو دیکھا تو وہ درخت جو کبھی جو ہرے کا نہیں تھے، جو سوکھے ہوئے درخت تھے، آج صبح صادق کے وقت میں نے دیکھا کہ میرے باغ کے سارے درخت ہرے بھرے دکھائی دے رہے ہیں اور سب درختوں کے ساتھ پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ مکہ کی بات سنا رہا ہوں۔ جب نبی کی ولادت ہوئی تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے باغ کے اندر پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے باغ کے جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے دکھائی
दिखाई दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, इतने में एक नौजवान और आता है। वो आने के बाद कहता है कि तुम कौन से इलाके में तिजारत करने की बात कर रहे हो, तुम कौन से मुल्क के अंदर जाने की बात कर रहे हो। वो कहते हैं हम किसी इलाके के अंदर तिजारत करने नहीं जा रहे हैं, ना ही कोई सामान बिक्री करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि आज के इस माहौल का जायजा ले रहे हैं, मक्का की खुशबू का जायजा ले रहे हैं कि ये खुशबू कहाँ से आई है, ये नूर कहाँ से आया है। वो नौजवान कहता है कि जो मैं देख कर आया हूँ अगर बयान करूंगा तो तुम सब ताज्जुब करोगे। वो कहते हैं कि तू क्या देख कर आया है। कहा कि आज सुबह शादी के वक्त मेरा बाप जो काफ़ी अरसे से बीमार था, मैंने सब तबीबों को दिखा दिया, डॉक्टरों को दिखा दिया, सब ने लाइलाज कर दिया, लेकिन जो मेरा बाप काफ़ी अरसे से बीमार था, आज सुबह का सवेरा जैसे ही हुआ मेरा बाप बिना दवाई के अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह। मेरा बाप बगैर दवाई के सेहत उसकी अच्छी हो जाती है, बगैर दवाई के उसकी सेहत वापस आ जाती है, और बगैर दवाई के ताकत आ जाती है और उसे शिफा मिल जाती है। अल्लाह अकबर, यही बात हो रही है। इतने में एक नौजवान और आता है। वो आने के बाद कहता है कि जो मैं देख कर आया हूँ अगर बयान करूँगा तो तुम ताज्जुब करोगे। कहा तुमने क्या देखा है। कहा आज सुबह शादी का जब वक्त हुआ तो मैं खाना काबा की तरफ जा रहा था। सुभान अल्लाह। मैं खाना काबा की तरफ जा रहा था। मैंने क्या देखा कि वो जो सरदाराने कुरैश अब्दुल मुत्तलिब है, अल्लाह अकबर, वो जो सरदाराने कुरैश अब्दुल मुत्तलिब है, मैंने देखा कि वो भी खाना काबा की तरफ बढ़ रहे हैं, और मेरी निगाह ये फैसला नहीं कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब जो है वो खाना काबा की तरफ बढ़ रहे हैं या खाना काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। मैंने ये देखा है कि खाना काबा की दरो दीवार जो है वो अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुकी हुई है। अल्लाह अकबर, ये बातें हो रही हैं, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मेरा लख्ते जिगर इस दुनिया के अंदर आया, जब मेरा पोता की विलादत हुई है, तो मैं खाना काबा का तवाफ करने के लिए गया, तो मैंने क्या देखा, खाना काबा की दरो दीवार जो है, खाना काबा की दरो दीवार जो है वो मेरे घर की तरफ झुकी हुई है, हज़रत आमीना के हुजरे की तरफ झुकी हुई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा से सवाल किया, ए खाना काबा, सारी दुनिया तेरी तरफ झुकती है, सारी दुनिया तेरी तरफ झुक कर नमाज अदा करती है, तुझे सजदा करती है, तेरी तरफ अपनी पेशानी को झुकाती है, ए खाना काबा तुझे क्या हो गया है कि तू आज मेरी बेटी जो है आमीना के हुजरे की तरफ झुक रहा है। अल्लाह अकबर। खाना काबा ने जवाब दिया कि बेशक मैं सारी दुनिया का काबा हूँ, लेकिन कसम खुदा की आज मेरा काबा भी इस दुनिया के अंदर तशरीफ ले आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना काबा ने कहा कि आज वो आ गए हैं जो मुझे 360 बुतों से निजात दिलाएंगे। सुभान अल्लाह। आज वो आ गए हैं जो मुझे पाक कर देंगे, मुझे साफ कर देंगे, और मुझे जो है पाकी का घर बना देंगे, सिर्फ खुदा का घर बना देंगे। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो इस दुनिया का अंधेरा ख़त्म हो जाता है, उजाला ही उजाला आ जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस बात यही आपको समझाना चाहता हूँ और यही बताना चाहता हूँ कि हम उस नबी के चाहने वाले हैं कि जिस नबी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को बनाया है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए महबूब, अगर मैं तुझे पैदा न करता तो कसम है मुझे अपने रब होने की, मैं अपने रब होने की रबूबियत को भी जाहिर न करता। मेरा रब फरमाता है कि ए महबूब, अगर मैं आपको इस दुनिया के अंदर पैदा न करता तो मुझे कसम है अपने रब होने की, मैं अपने रब होने की रबूबियत को भी दुनिया के सामने जाहिर न करता। तो पता क्या चला, अगर हमें रब की पहचान मिली है, हमें ये पता चला है कि हमारा रब एक है और वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। हज़रात मोहतरम, कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि ये इस्लाम के अंदर तो सिर्फ 2 ही ईदें हैं, ये तीसरी ईद कहाँ से आ जाती है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हमें समझने की ज़रूरत है
اسلام پڑھنے کی ضرورت ہے اور اسلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور اسلام پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تفصیل پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں نہیں ہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تو یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بھی عید فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری عیدیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان ہے یہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ اسلام کے اندر اگر ہمیں عید الفطر ملی ہے، اگر ہمیں عید البقرہ ملی ہے، اگر ہمیں کوئی باقی عیدیں ملی ہیں، وہ سب عید جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر یہ عید نہ آتی تو قسم خدا کی ہمیں کوئی بھی عید نہ ملتی۔ جیسے کہ میں پہلے شعر میں آپ کو سنایا کہ اگر ربیع الاول کا یہ مہینہ نہ آتا، آقا کریم نہ آتے، تو قرآن نہیں آتا، رمضان نہیں آتا۔ اگر ہمیں رمضان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، اگر قرآن ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر آقا کریم اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو یہ سبزہ زار، یہ درخت، پیڑ پودے، یہ جو آپ کو زمین کی سبزہ زاری نظر آ رہی ہے، یہ کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس مختصر بات یہی ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، اپنے کان کھول کے سمجھنی ہے کہ ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ نبی ہی تشریف نہ لاتے تو ہم کہاں سے ہوتے، ہمارا جسم کہاں سے ہوتا؟ پھر جو انکار کرتے ہیں انہیں اپنی بدبختی پر ماتم کرنا چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو شرک کہتے ہیں۔ یار تم اپنے بیٹے کی شادی کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس کے اندر بہت سارا انتظام کرتے ہیں، وہاں پر تمہیں جو ہے شرک اور بدعت کے فتوے یاد نہیں آتے ہیں، وہاں پر تمہیں دلیلیں یاد نہیں آتی ہیں، لیکن جیسے ہی 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، نہ جانے تمہیں دلیل کہاں سے یاد آتی ہے، یہ فتویٰ کہاں سے آ جاتا ہے، شرک اور بدعت کہاں سے آ جاتی ہے۔ تم نبی کا میلاد منانے کے لیے تم فتویٰ مانگتے ہو، دلیل مانگتے ہو، قسم خدا کی اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہو، وہاں پر تمہیں شریعت نظر نہیں آتی ہے، وہ غیر شریعت کام کرتے ہو، وہ ناجائز کام تم شادیوں کے اندر کرتے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں اور جن کا شریعت کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، اور جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا آپ سب نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے سننے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب۔